قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة أي وخذي إليك بجذع النخلة قيل كانت يابسة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کھجور کی شاخ کو پکڑیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت کھجوروں کا موسم بھی نہیں تھا. کانت یابسۃ خشک ٹہنی تھی. قالہ ابن عباس وقیل مثمرۃ. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں پھلدار پودا تھے، نہیں پھل تھا. قال مجاہد کانت اجوتن. اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کھجور جو ہے اس سے اجوا کھجور مراد تھی. وقال الثوری النبی داؤد نفیل آما کانت صرفانہ. صرفانہ بھی کھجور کا نام ہے. والظاہر انہا کانت شجرۃ. مفسر فرماتا ہے اصل بات یہ ہے کہ کھجور کا مطلق درخت تھا. باقی یہ کہنا کہ وہ اجوا تھا، صرفانہ تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں بہرحال ایک اقوال ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کھجور کا درخت تھا. فلا ولکن لم تکن فی ایبان ثمرها. اور وہ وقت بھی ایسا تھا جب کھجور کا پھل بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ کھجور کے پھل کا بھی زمانہ نہیں تھا. قال وهب بن منبه ولهذا امتنع عليها بذلك من جعل عندها طعاما وشرابا فقالت فارقت عليك رطبا جنيا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا، اللہ نے اپنا انعام ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے خشک کھجور سے تازہ اور تر و تازہ کھجوریں پیدا کر دی اور تمہارے لیے ہم نے چشمہ جاری کر دیا. تو یہ سب اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام پہ فرمائی ہیں. اور اللہ نے حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا کہ آپ اس کھجور سے کھائیں اور اس چشمے کا پانی پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. کہ اللہ نے آپ کو ایسا شان والا بچہ عطا فرمایا، ایسے یہ بھی نفساً اپنے جی کو خوش کریں. فلہذا قال عمرو بن میمون ما من شيء خير من النفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الآية الكريمة. عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ جس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہو، نفسا کہتے ہیں بچے پیدا ہو، نفاس ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، اور جو ہر مہینے میں آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے، وہ نفاس نہیں کہلاتا. اور اس میں بھی یہ مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ حیض کی مدت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقل مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. یعنی 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا اور 3 دن سے کم بھی حیض نہیں ہو سکتا. اب اگر ایک عورت کو خون آیا مہینے میں حیض کا، 10 دن گزر گئے پھر بھی خون ہے تو بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہوگا، اس کو استحاضہ کہا جائے گا، اس کو حیض نہیں کہا جائے گا. منع کیا ہے کہ حیض میں تو قرآن پڑھنا نہ جائز، نماز پڑھنا نہ جائز، میاں بیوی کا ملنا نہ جائز. لیکن اگر 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو وہ بیماری ہے، حیض ہے.
اب وہ حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے، اب غسل کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، میاں بیوی سب جائے۔ اسی طرح یاد رکھ لیں کہ نفسا کا معنی ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو خون آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس۔ نفاس کی کوئی مدت نہیں ہے، یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا نا 40 دن کے بعد عورت پاک ہوگی، یہ بالکل ایک اغلاط العوام ہے، ایک غلط بات ہے جو لوگوں کی زبان پہ چڑھ گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد نفاس کی کوئی مدت نہیں، یعنی اگر 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے۔ ہاں اگر خون آ رہا ہے اور خون بند نہیں ہوتا، صبح رک گیا پھر آ گیا، پھر رک گیا پھر آ گیا، تو اب 40 دن تک انتظار کریں گے۔ تو 40 دن کے بعد بھی بند نہیں ہوا تو پھر بیماری ہے، پھر نفاس ہے، پھر اس کے بعد نمازیں بھی پڑھے، غسل کرے، سب کچھ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر خون بلیڈنگ بالکل بند ہو گئی، تسلی ہو گئی، جیسے آج کل دنیا میں میڈیکل بہت ایڈوانس ہے، تو وہ لوگ جو ہیں ولادت سے پہلے بھی بعد میں بھی ایسے انجیکشن دے دیتے ہیں، ایسی دوائیں دے دیتے ہیں کہ عورت تقریباً 2 دن میں صاف ہو جاتی ہے۔ تو اگر خون بند ہو گیا، تسلی ہو گئی، تو عورت پاک ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ روزے نہ رکھے جی 40 دن گزرے 40 دن گزرے، یہ بیوقوفی والی بات۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جس عورت کو بچہ پیدا ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد کھجور سے بہتر غذا کوئی، سب سے بہتر غذا عورت کے لیے اگر ہے تو کھجور ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو بی بی مریم کو آم بھی دے سکتے تھے، انگور بھی دے سکتے تھے، اور پھل بھی دے سکتے تھے، تو ہر چیز بے قادر ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے کھجور پیدا فرمائی تو ان کے لیے مناسب کھجور تھی۔ اس لیے عمر بن میمون کا فرمان ہے کہ کھجور جو ہے وہ عورت نفسا کے لیے سب سے بہتر چیز ہے، سب سے مقوی ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کھجور میں ہر وہ چیز رکھی ہے جو بندے کی باڈی کو ضرورت ہے، تمام قسم کے اس میں وٹامنز ہیں، تمام قسم کے اللہ نے اس میں قوتیں رکھی ہیں۔ اچھا، اور اسی لیے میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ کھجور کے درخت سے حضور نے تشبیہ دی ہے مومن کو۔ کیا مانا کہ کھجور کا درخت جو ہے نا، اس کی ہر چیز کام آتی ہے، یعنی کیا آپ دیکھو اس کا پھل بھی کام آتا ہے۔ اچھا، پھل بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پکنے سے پہلے کھائے جاتے ہیں، بعض ایسا پھل ہے جو آدھا پکا اور آدھا کچا کھایا جاتا ہے، بعض ایسا پھل ہے جو پورا پکا کھایا جاتا ہے، بعض ایسا پھل ہے جس کو رکھو اور خشک کر کے کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی لکڑی بھی کام آتی ہے، اس کے پتے بھی کام آتے ہیں، اس کی شاخیں بھی کام آتی ہیں، یعنی اس کی کوئی چیز ایسی نہیں جو بیکار ہو۔ تو اس لیے جیسے مومن کی بھی کوئی چیز بیکار نہیں، کہ ہر وقت خیر ہی خیر ہے، عمل سے خیر ہے، اقوال سے خیر ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہے، عبادات میں مشغول ہے، امر بالمعروف میں مشغول ہے، نہی عن المنکر میں مشغول ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک نے مومن کو تشبیہ دی ہے نخلا سے، کہ جیسے کھجور کا درخت ہے۔ اور بعض علماء نے اور تحقیقیں بھی کی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی کھجور جو ہے یہ انسان سے مشابہ ہے۔ کیا مانا کہ ہر درخت جو ہے وہ جڑوں سے پانی لیتا ہے، یعنی جتنا دنیا میں درخت ہیں، جو درخت لگائیں گے زمین کے نیچے جو اس کی شاخیں اور جڑیں جاتی اس سے پانی لیتا ہے۔ کھجور اوپر سے پانی لیتی ہے، جیسے بندہ منہ سے پانی پیتا ہے، کھجور بھی اوپر سے بارش آئے گی بس پانی دے دے گی، وہ اپنا سارے سال کے لیے اس کو پانی کافی ہو جائے گا۔ تو اس طرح بھی وہ بندے سے مشابہ ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر بندے کا ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، بندے کی ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھجور کی بھی آپ سائڈ کاٹ دیں، کچھ کاٹ لیں، پتے کاٹ دیں، لیکن جب اس کی گردن اوپر سے کاٹ دیں تو کھجور بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس درخت کو انسان سے اللہ نے بڑی نسبتوں سے جوڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں
کہ جب میرے آقا نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اس کی چھت مبارک جو ہے اس پہ کھجور کی شاخیں تھیں اور تو کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانہ مبارک جو ہے اس کے اندر کھجور کا لیف تھا، اس میں کپاس نہیں تھی، سنبل نہیں تھا، کوئی فائبر نہیں تھا، بلکہ کھجور کا لیف جو ہے وہ چمڑے میں ڈال کے سرانہ بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بڑے بڑے اہل اللہ کو ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ ان کے گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ بس یہ کھجور کا جال بچھا ہوتا تھا، نہ قالینیں ہوتی تھیں نہ کوئی چیز، یا زیادہ سے زیادہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائیاں ہوتی۔ اچھا، بڑے سے بڑے اپنا گرمیوں میں آدمی کے لیے کیا ہے کہ چارپائی پہ وہ ایک چٹائی ڈال دی اور سو گئے، کیونکہ وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اللہ کی قدرت سے بنسبت باقی چیزوں کے۔ تو لہذا کھجور جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس سے کوئی زیادہ مقوی چیز جو ہے وہ دنیا میں نہیں۔ اچھا، اسی طرح اپنے بڑے بڑے جو اطباء گزرے ہیں نا جی، بڑے بڑے جیسے ابو علی سینا گزرا ہے اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے علم طب پہ خدمتیں کی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کھجور کا اور اونٹنی کا دودھ، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو کھانا بالکل نہ کھائے، صرف کھجور کھائے اور اونٹنی کا دودھ پیتا رہے تو کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا، جتنا زندگی اللہ نے لکھی ہے ہمیشہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اچھا، خدا کی قدرت دیکھو، ہر دودھ جو ہے بندے کو موٹا کرتا ہے اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ سلم کرتا ہے، ہر دودھ جو ہے وہ پیٹ بڑھاتا ہے، اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پیٹ کو گھٹاتا ہے، حتیٰ کہ جن لوگوں کو استسقاء کی بیماری ہو جائے ان کا علاج ہی اونٹنی کا دودھ ہے اور اونٹنی کا پیشاب ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا اشربوا من البانھا وابوالھا، کہ ان کو اونٹنی کا دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ۔ اسی حدیث سے بعض ائمہ نے فرمایا کہ بول ما یوکل لحمہ طاہر ہوتا ہے، کہ جو جانور پاک ہے اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اونٹنی کا پیشاب بھی ان کو پلاؤ اور دودھ بھی پلاؤ۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے وہ بطور علاج تھا، وہ بطور خوراک نہیں تھا۔ ان لوگوں کو بیماری ہو گئی تھی استسقاء کی، پیٹ بڑھ گئے تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ علاج تجویز فرمایا تھا۔ تو بہرحال اللہ نے بی بی صاحبہ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی کہ پانی بھی عطا فرمایا، کھجور بھی عطا فرمائی اور ایسا شان والا بیٹا بھی عطا فرمایا۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا شیبان قال حدثنا مسعود بن سعید التمیمی قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی عن عروة بن رويم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکرموا امتکم النخلہ فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم علیہ السلام وليس من الشجر شيء يلقح غيرها۔ اب جناب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اکرموا امتکم النخلہ، اپنی اماں سے مراد ماں نہیں، اماں سے مراد ہوتی ہے پھوپھی، امتکم النخلہ، تو کھجور کا احترام کرو، کیوں؟ فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم۔ اب دیکھیں، جیسے جس مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اسی مٹی سے اللہ نے کھجور کو پیدا کیا۔ فلیس من الشجر شیء یلقح غیرہا، اور دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کا لقاح کیا جائے۔ لقاح کا کیا معنی؟ جیسے مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، کھجور کو بھی کاٹ کے نر کا بور جو ہے اس کے اندر داخل کرتے ہیں تو پھل زیادہ آتا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے یہ بھی صرف کھجور کو حاصل ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اطعموا نساءکم الولد الرطب، حضور نے فرمایا جب عورتیں بچہ پیدا کریں ان کو تازہ کھجوریں کھلایا کرو. فَإِن لَّمْ يَكُن رَّطَبٌ فَتَمْرٌ، اگر تازہ کھجوریں نہ ملے تو پھر خشک کھجور بھی کھلایا کرو. بہتر یہ ہے کہ تازہ کھجور کھلائی جائے. وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِن شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ. اور اللہ کے نزدیک درختوں میں اور کوئی درخت زیادہ اتنا احترام والا اللہ کے نزدیک نہیں جتنا کھجور ہے، کیونکہ بی بی مریم کو اللہ نے کھجور کے نیچے بٹھایا. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. اور دیکھیں نا کہ میرے محبوب اور صحابہ کی رضا کیا تھی کھجور. ابتدائے اسلام میں تو صرف کھجوریں تھیں، اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما شبیت آل محمد من تمر قط بعد فتح خیبر. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم حضور کے گھرانے نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا. جب خیبر فتح ہو گیا تو پھر کھجوریں زیادہ آنی شروع ہوئی، ورنہ تو ایک دانہ دو دانے کھجوروں کے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا کہ بی بی آپ کا دن کیسے گزرتا تھا؟ فرمایا تمرتن تمرتان اوبا، ایک دانہ کھجور کا مل گیا، دو دانے کھجور کے مل گئے، پانی پی لیا، بس اسی پہ دن گزر جاتا تھا. تو اس وقت کی غذا جو ہے وہ کھجور تھی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا اللہ کی شان ہے کہ یہاں جتنے عرب لوگ ہیں نا ان کو بھی اللہ نے کھجور سے بڑی محبت دی. اب بھی تقریباً مدینہ منورہ میں اور نجد میں اور علاقوں میں 300 سے زیادہ قسمیں ہیں کھجور کی جو پائی جاتی ہیں، اور کوئی عرب گھرانہ ناممکن ہے کہ اس کے گھر میں کھجور نہ ہو. سارا سال لازماً کھجور ہو. اچھا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ جو ہیں سنت کے مطابق، کیونکہ سنت یہ ہے کہ آدمی کھانے سے پہلے میٹھا کھائے. ہمارے ہاں تو حلوے شریف کی سنت بعد میں ہے نا، ہمارے ہاں تو بعد میں کھاتے ہیں نا تاکہ سب کچھ کو ہضم کر کے پلستر کر دیں. تو لیکن جو ہے سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ میٹھا پہلے کھاؤ تاکہ معدے میں اشتہا خواہش پیدا ہو کھانا کھانے کی. تو اس لیے جہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ آپ جا کے بیٹھیں گے سب سے پہلے کھجور آئے گی. تو ہر آدمی ایک دانہ دو دانے تین دانے کھجور کے اور قہوہ پی کے بیٹھے گا، پھر کھانا آئے گا تاکہ ذہناً بھی اور معدے کے اعتبار سے بھی آدمی کھانے کے لیے تیار ہو جائے. اور کھجور کی اتنی قسمیں ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. یعنی اب بھی ایسی کھجوریں موجود ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا تنکا جو ہے وہ کم از کم 5-5 ہزار ریال کا ہوتا ہے. اس میں 10 کلو کھجور مشکل سے ہوگی، لیکن قیمت اس کی 5,000 ریال ہوتی ہے، 4,000 ریال، 3,000 ریال. بڑی قیمت. امبر کی کئی قسمیں ہیں، خلاص کی کئی قسمیں ہیں، اور اسی طرح الاحسا میں کھجور ہے، اسی طرح ریاض میں تسکین میں یہ جو سکری ہے اس کے کئی انواع ہیں. تو ایک قسم کی سکری نہیں ہوتی. سکری جو ہے اس کے 20 ریال سے شروع ہو کے 200 ریال 300 ریال کلو تک جاتی ہے. اسی طرح اجوا جو ہے 50 ریال سے شروع ہو کے 300 ریال 400 ریال کلو تک جاتی ہے. اسی طرح سفاری ہے، سفرانہ ہے، کلمہ ہے، سخاوی ہے، صفاوی ہے. یہ اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی شان ہے. بس بات یہ ہے کہ اللہ اس کی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت نصیب. پہلے لوگوں کا تو عشق ہوتا تھا نا جی. حضرت نانوتوی کے بارے میں لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کتابوں میں کہ جب مدینے پاک سے کھجوریں آتی یا آپ لے جاتے تو ساتھیوں کو ایک ایک دو دو تقسیم کرتے اور کہتے بھی کھجور کھا لینا، گٹھلی نہ پھینکنا، گٹھلی مجھے دے. تو کھجوریں کھا لیتے تو اور گٹھلیاں جمع کر دیتے. تو آپ پھر ان گٹھلیوں کو باقاعدہ بڑے اہتمام سے سائے میں کپڑے پہ ڈال کے سکھاتے، خشک کرتے. جب خشک ہو جاتی تو ان کو کوٹ کے ان کو میدے کی طرح آٹا بنا دیتے.
کچھ سرمے میں ملا دی، کوئی کھانے میں ملا دی، کوئی دواؤں میں ملا دی. ابھی مدینے کی کھجور ہے، بس اللہ نے اس کے اندر رحمت ہے. تو لا شک کا ویزال کا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اس شہر کو شرف دیا ہے. اور اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب جاؤ تو مدینے میں اگر ہوا چل رہی ہو، طوفان چل رہا ہو، مٹی اڑ رہی ہو، تو اپنے چہرے کو مت ڈھانکو، آنے دو مدینے کی مٹی چہرے پہ. کہ جس چہرے پہ وہ مٹی پڑ جائے اللہ اس کو برس اور جذام کی بیماریوں سے بچا لیتا ہے. تو اللہ پاک اس میں کوئی شک ہے. اور اسی طرح حضور کی صحیح حدیث ہے، جب صحابہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارے صحابہ بیمار ہیں، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ یہ انگلی جو ہے نا ایسے لب لگا دو اور مٹی پہ لگا دو ایسے، اور اس کے بعد پڑھ لو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو، بس چاٹا اور اللہ نے شفا کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. تو بہرحال ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ نے اور ایک اور بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ ہر نعمت نعمت ہے، لیکن جن نعمتوں کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن میں کیا ہو نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں. مثلا اللہ نے فرمایا والتین والزیتون. تو دنیا میں اور بھی تو پھل ہیں نا، صرف یہ انجیر اور زیتون تو نہیں ہے نا، مانا اس کی کوئی حکمت. اسی طرح اللہ نے قرآن میں کھجور کا اور انار کا ذکر فرمایا. اسی طرح اللہ نے قرآن میں انگور کا ذکر فرمایا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن نعمتوں کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہو اس میں کوئی راز ہے، بڑی فضیلت ہے. یہاں پر وہ ہمارے دوست ہیں، اب تو ماشاءاللہ پہلے تو وہ جوہری تھے، اب بھی سمجھو جوہری ہیں. پہلے ہیرو کا کام کرتے تھے، اب قرآن حدیث پڑھاتے ہیں. منصور صاحب ہمارے دوست ہیں، اور ہمارے محترم حضرت مولانا ظفر علی خان دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، اور عظیم یعنی روایات و صفات کے انسان ہیں. بڑی ہی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ایک دفعہ بیٹھے تھے تو منصور صاحب جو ہے نا وہ پہلے ان نے باقاعدہ ڈگریاں کی ہیں یہ پتھروں کو سمجھنے میں، علم ہے نا یہ، تو اس میں بہت بڑا ان کا دسترس ہے. تو مولانا کی صحبت میں ماشاءاللہ عالم بھی بن گئے، وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں اور مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اتفاق سے ہمارے میں بیٹھے تھے تو بات چل پڑی کہ ہیرا جو ہے فلاں جگہ پہ وہ 2 لاکھ کا ہے، فلاں 3 لاکھ کا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ یار ہیرے کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، لؤلؤ والمرجان کا ذکر تو آیا ہے قرآن میں، کأنہن الیاقوت والمرجان. یاقوت کا ذکر بھی آیا، مرجان کا ذکر بھی آیا، لؤلؤ موتیوں کا ذکر بھی آیا، لیکن یہ ڈائمنڈ اور الماس اور ہیرے کا ذکر تو آیا نہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہیرا اتنا مہنگا ہے اور باقی چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کی جو جن چیزوں کا ذکر ہے وہ تو قیمتی ہونی چاہیے. تو پھر منصور صاحب نے بتایا کہ حضرت واقعی سچی بات ہے کہ یاقوت اور زمرد اور مرجان اتنے قیمتی ہوں کہ ہیرا تو ان کی دلالی میں مل جاتا ہے. میں کہا وہ تو اور قیمتی چیزیں ہیں، وہ تو اس سے بھی قیمتی ہوتے ہیں. تو اس لیے جن چیزوں کا ذکر قرآن میں آ جائے نا تو یاد رکھا کریں کہ اس میں کوئی حکمت ہے کہ آخر اللہ نے نام کیوں لیا. ورنہ تو کیا فرمایا کو بھی فاقیہ تھا، فاقیہ میں سارے پھل آ گئے، لیکن آگے فرمایا نخل و رمان. اسی طرح مثلا من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، فرشتوں میں تو لیکن ومیکائیل و جبریل، تو مانا ہے ان کی شان باقی فرشتوں سے زیادہ بلند ہے. ورنہ تو ملائکہ میں جبریل بھی آ گیا، میکائیل بھی آ گیا، لیکن پھر اللہ نے ان کا علیحدہ نام لیا. تو اس لیے کل من کان عدوا لجبریل، تو اس لیے مانا معلوم ہوا کہ اس کی شان باقی ملائکہ سے زیادہ ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کھجور سے اچھی چیز کوئی نہیں. هذا حدیث مفسر فرماتے هذا حدیث منکر جدا رواه ابو یعلا عن شیبان به.
مفسر فرماتے ہیں روایت جو ہے بالکل منکر ہے. وقال بعض تساقط الرشید السین واخرون بتخفیفها، یعنی بعض علماء نے پڑھا تو ساکت، بعض نے پڑھا تو ساکت تشدید سے، اور بعض نے تخفیف سے پڑھا ہے. تو ساکت علیہ رسولنجنیا اور ابو اسحاق البراء انه قرأ ساکت الجز والکل متقارب. بعض علماء نے قرأت یہ ساکت بھی پڑھا ہے اور ساری قرأتیں درست ہیں. فَإِمَّا تَوَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بی بی ہمارے اگر کوئی آدمی آئے تیرے قریب اور آ کے تم پہ بحث کرنا لگے، اعتراض کرنے لگے، تو بالکل چپ کر جائیں، اشارہ کریں کہ میں نے روزہ رکھا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں اور پہلے مذاہب میں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. جیسے کھانے پینے سے روزہ، ایسے بولنے سے بھی روزہ ہوتا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرتے. اللہ کا ذکر تو کرتے تھے لیکن بات نہیں کرتے تھے. اسی طرح بھی آئی نہیں حضرت زکریا کے قصے میں بھی آیا قال رب اجعل لی آیہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میرے لیے کوئی نشانی بتلائیں. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. اللہ نے فرمایا زکریا 3 دن کے لیے ہم دنیاوی طور پر تیری زبان کو بند کر دیں گے کہ آپ دنیا کی بات نہیں کر سکیں گے. اشارہ کریں گے لیکن ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں گے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے ذکر سے محروم نہ کرے. شیطان کے بڑے حملے ہوتے ہیں اور بچنے کا علاج بھی ذکر ہے، اور ذکر بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. دعا کیا کریں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے. رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک اواہا لک متواءا. اللہ ہمیں زبان شاکر عطا فرمائے. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا. اسی طرح لسانا ذاکرا کہ اللہ ہمیں وہ زبان دے جو تیرا ذکر کرنے والی. ذکر سے بڑی نعمت کوئی بس یاد رکھو. اگر کچھ پانا ہے نا بس اسی بات کو یاد کر لو کہ اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. جو ذکر میں لگ گیا نا جی، دیکھو نا جی سیدھی سی بات ہے کہ فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد. کیا مانا؟ اللہ یاد کریں گے، کیا مانا؟ اللہ کو بھولا ہوا ہے؟ اللہ تو بھولنے سے پاک ہیں. ہم تو جو یاد کریں لیکن اللہ فرماتے ہیں میں بھی یاد کروں گا. تو اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. لا یضل ربی ولا. تو مانا یہ ہوتا ہے یا کہتے ہیں یاد کرنے کا مانا یہ ہے کہ میرے بندے میں تیرا کام کر دوں گا، میں تیری مشکل حل کروں. جب تم مجھے یاد کرو گے نا تو میں تیرا کام کر دوں. یہ مانا ہوتا ہے یاد کرنے کا. صرف یہ مانا نہیں ہوتا کہ اللہ میاں تیرا نام لیں گے. اللہ میاں نام نہیں، مقصد ہے ہمارا کام کر دیں گے. کہ اب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ اس کی مہربانی اپنی مہربانی سے کام کر دے. تو بس سب سے بڑا مزہ جو ہے نا یاد رکھو وہ ذکر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبان ذاکر دے اور قلب خاشع عطا فرمائے. اور ذکر میں کوئی مشکل نہیں ہے. ذکر قرآن پڑھنا ذکر، نماز پڑھنا ذکر، طواف کرنا ذکر، سب ذکر. اسی طرح آپ نے پانی پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر. آپ نے پانی کیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا ذکر. آپ نے کپڑا پہنا الحمدللہ الذی کسانا من العراء ذکر. آپ نے کسی زخمی، کسی لنگڑے لولے اندھے کو دیکھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک.
وفضلنی علی کثیر من الخلق. اگر آپ حمام سے نکلے تو قال الحمدللہ الذی عافانی عن الاذى غفرانک. اسی طرح آپ جناب مسجد میں آئے تو ذکر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. آپ کی آسمانوں پہ نظر پڑی تو ذکر ان فی خلق السماوات والارض اللہم انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن. ہر حال میں ذکر اللہ کے بڑے مزے جو آئے تو چکھ لے. بس شرط یہ ہے کہ ذکر کا لذت آ جائے. جن کو یہ لذت مل گئی ہے نا پھر وہ سب لذتیں بھول گئے. لیکن ذکر شکر بھی اللہ کے لیے کرنا. یاد رکھو یہ پیسے شیسے کے لیے نہیں. اس لیے نہ کرنا لوگ سمجھے مولوی ہے پیر ہے بڑا پہنچا ہوا. بس اللہ کے لیے. اور اس وقت ذکر مزہ دیتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو. ایک دیکھنے والا بالکل تنہائی ہو, اندھیرا ہو, اکیلے ہوں, کوئی نہ ہو, بس بندہ ہو اور وہ مالک ہو, مملوک ہو اور مالک ہو, مخلوق ہو اور خالق ہو. بس بندے اور مالک کے درمیان میں جب راز و نیاز ہوتا ہے نا پھر وہ ذکر کا مزہ. کبھی کر کے دیکھو نا. علیحدہ بیٹھ کے فلمیں تو دیکھتے ہو نا, رات آدھے گھنٹے تجربہ ہے کر لو. باقی تمہاری مرضی ہے, ہم تو کہتے رہیں گے. تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ پہلے زمانے میں چپ رکھنے کا بھی روزہ تھا. المراد بهذا القول الاشارة اليه وذلك لان المراد بالقول اللفظي لا ينافي ان نكلم اليوم انسيا انی نذرت للرحمن صوما. اس سے مراد ہے اشارہ کر دو. مانا یہ نہیں کہ یہ بات کرو کیونکہ بات سے تو منع کر دیا گیا, ورنہ تو تعارض آ جائے گا نا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم. تو کیسے پوری؟ یہاں پوری سے مراد قول نہیں اشارہ ہے. قال انس بن مالک في قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما قال صمتا خاموشی. وقضى قال ابن عباس الضحاك في روایت انس صوما وصمتا, یعنی روزہ بھی, کھانے سے بھی, پینے سے بھی, لیکن بولنے سے بھی. وقضى قال قتادہ وغیرہ ما فالمراد انهم قالوا اذا صاموا في شریعت میں حرم علیہم الطعام والکلام. ان کی شریعت میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ جیسے روزے میں کھانا حرام, پینا حرام, بولنا بھی حرام. نسالہ ذالک صدیق کتاب عبد الرحمن الجوزی قال ساغنا قال كنت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجاء رجلان فسلم احدهما ولم يسلم الاخر. کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا. دو آدمی آئے, ایک نے تو سلام کیا اور دوسرے نے کوئی سلام نہ کیا. فقال ما شانک قال صاحب حلف اللہ يكلم الناس اليوم. وقال عبد الله كلم الناس سلم عليهم فإن تلك امرأة علمت أن أحد لا يصدق أنها حمل من غير زوج يعني بذلك مريم عليه السلام ليكون عذرا لها إذا سئلت. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تم کیوں نہیں بولتے؟ ساتھی نے بتلایا کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے چھوڑ بات کرو. وہ تو اللہ نے بیوی مریم کو حکم دیا تھا, تمہیں تھوڑا حکم دیا ہے. وہ تو بیوی مریم پہ تاکہ لوگ اعتراض کریں تو بیوی کس کس کو جواب دے گی. تو اللہ نے ایک ہی جواب سکھلا دیا کہ تم چپ کر جاؤ, ہم سارے فیصلے خود کر دیں گے. تمہارے چپ کرنے میں بھی جواب ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ چپ کرنے میں بھی بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آدمی اگر خاموش رہے نا جی تو زبان گناہوں سے بچ جاتی ہے اور لغو سے بچ جاتی ہے, بےہودگی سے بچ جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر. اب اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا یہ حکم صرف بی بی مریم کے لیے ہے تاکہ عذر بن جائے. فرمایا نبی حاتم جی رحمہ اللہ وقال عبد الرحمن لما قال عیسیٰ لبن لا تحزنی قال وكيف لا انت واذا ذات زوجي ولا مملوك شيء عذري عند الناس يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
عبد الرحمن بن زید نے ایک روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اماں سے کہ لا تحزنی، غم نہ کریں. تو بی بی نے کہا کہ وکیف لا احزن، اے میرے بیٹے میں کیسے غم نہ کروں، وانت معی، تم میرے پاس موجود ہے، میرا شوہر بھی کوئی نہیں، میں باندھی بھی کوئی نہیں، تو تیرا وجود جو ہے سب سے بڑا غم ہے، میں کیا جواب دوں گی دنیا کو. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اماں آپ بالکل غم نہ کریں، انا اکفی، کہ میں جواب دوں گا تمہاری عزت و عصمت کے لیے. تو بعض لوگوں نے یہ قول بھی نقل فرمایا ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. قال عیسیٰ نقوی کا کلام فإما توئن من البشر احدا، اگر کوئی بندہ آئے وقولی انی نذر الرحمن صوما فلیوم بسمیا. قال هذا كل من كلام عیسیٰ لأمه، وہ کہتے ہیں یہ ساری بات جو ہے دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے اماں سے کہی تھی. حضرت وہب نے یہ قول بھی نقل کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے آ کے بی بی کو ہدایت کی. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ خدا، روزہ، نماز، درود، قرآن یا عربی کے لفاظ نہیں ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. یہ ترجمہ ہے نا عربی الفاظ کا. دیکھو نا ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط سیدھے راستہ دکھلا، تمہارا اہدنا الصراط المستقیم. اب ہر آدمی تو اہدنا الصراط کو نہیں جانتا، تو وہ کیا کرے، وہ عربی کے بجائے اردو ترجمے والی دعا کر لیتا ہے. تو اس لیے یہ خدا کا فارسی کا لفظ ہے، وانا اللہ ہے. نماز جو ہے وہ عربی کی صلاۃ کا ترجمہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ لفظ صوم کا ترجمہ ہے. تو اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں جیسے جبرائیل، جبرائیل کا کیا معنی ہے؟ جبر معنی عبد، ایل معنی اللہ، جبرائیل کا معنی عبداللہ. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ان لفظوں کا استعمال کرنا کیوں ناجائز ہے. مجھے تو آپ کا سوال اس لیے سمجھ نہیں آیا تھا کہ بھئی یہ تو بالکل جائز ہے، ترجمہ ہے ان لفظوں کا. ایک آدمی اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ ہم پناہ پکڑتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہم پناہ پکڑتے ہیں آپ کی ذات کے ساتھ شیطان مردود سے. ترجمہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ لفظ جو ہے عربی لفظوں کا ترجمہ ہے. پتہ نہیں آپ کو کیوں جوش آ گیا اور آپ نے پرچی میں ایسے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا ہے کہ میں نے تو پڑھ کے نہیں سنا ہے. مجھے تو پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ کو لکھتے ہوئے بھی نہیں آئی. جہاد کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. ایک آدمی آئے حضور کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا نام جہاد میں لکھے. آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جاہد تھی ان میں، جاؤ اپنی اماں کی خدمت کرو. ایک ہوتا ہے فرض عین، جب کافر تم پہ حملہ کرتے اس وقت اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے نماز فرض عین ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں کہ آدمی ابے سے پوچھے ابا جان میں نماز پڑھا کروں. تاش کھیلنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، بالکل صغیرہ. اگر شرط لگا لے تو کبیرہ ہے، بار بار کھیلا جائے تو صغیرہ ہی کبیرہ بن جاتے ہیں. مکہ مکرمہ کی افضلیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ما سوائے امام مالک کے تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے مدینہ منورہ. فاسق کا معنی وہ ہوتا ہے خروج کرنے والا. تو جو گناہ کرتا ہے گویا اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل جاتا ہے، فاسق ہو گیا. بیوی نے میقات سے پہلے حیض تھا، غسل کیا، میقات پہ احرام کی نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، کپڑے تو پہنے گی عورت. اچھا اب مکے میں آ گئی تو بالکل انتظار کرے، وہ احرام میں ہے، گویا عمرے کی حالت میں ہے، اپنے خوشبو استعمال نہ کرے، خاوند سے بے تکلفی نہ کرے، بالوں کا خیال رکھے. جب پاک ہو جائے غسل کرے سادے پانی سے اور کپڑے پہن کے اپنا عمرہ پورا کر لے. اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہی نیت اس کی پہلی موجود ہے.
عمرے سے پہلے کوئی 2 نفل نہیں ہوتے. کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے طواف کریں. وہ 2 نفل جو آپ نے احرام سے پہلے پڑھنے تھے وہ بھی نفل ہیں. پڑھے نہیں پڑھے. ہاں اگر ایک عورت ہے حیض ہے، اب حیض میں اس کی عادت ہے 7 دن، اس دوران میں اگر کپڑے بدل لے کوئی بات نہیں، بالکل بدل لے. جادو کا اثر جو ہے، ایک تو آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک سورت فاتحہ، ایک آیت الکرسی اور ایک سورت بقرہ، انشاءاللہ یہ پڑھا کریں. اللہ کی رحمت سے شیطان کا، جنات کا، سحر کا اثر اللہ پاک کی رحمت سے ختم ہو جائے. اچھا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آیتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے وقت میں فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون لا یفلح الساحر حیث اتی. وہ ساری آیتیں جو ہیں کہتے ہیں اگر وہ بھی پڑھا کرے تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال قرآن شفا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو بی بی نائلہ ان کی بیوی موجود تھی. کہتے ہیں جی کہ فضائل حج کے بعد قصوں میں حضرت خضر کا حضرت علی سے ملنے کا ذکر ہے. یہ بہت ساری روایات میں ہے لیکن ضعیف روایات ہیں، یعنی یہ کوئی نص نہیں کہ جس کا آدمی انکار نہ کر سکے. اسی لیے علماء کے 2 قول ہیں. بعض کہتے ہیں خضر زندہ ہے، بعض کہتے ہیں خضر فوت ہو گیا. تو علماء کہتے ہیں آپ جھگڑے میں نہ پڑیں چونکہ دونوں طرف اقوال موجود ہیں. حضرت خضر نے کہا کہ فجر کی نماز حرم میں پڑھتا ہوں، ظہر مدینے میں پڑھتا ہوں. یہ کسی جگہ نہیں ہے، یہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ فضائل حج میں نہیں ہے. یہ باقی آپ نے اگلا ٹکڑا لگایا ہے. ماشاءاللہ مسلمان آدمی ہے نا جی، کوئی تھوڑا سا تو بڑھا دے نا زیب داستان کے لیے. یہ کہاں ہے لفظ بل مرض الاوبال کا؟ جب تک پورا لفظ نہ ہو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہتا ہے جی میقات پہ آ کے ذوالحلیفہ پہ غسل کیا، اس کے بعد میں نے 2 رکعت پڑھے احرام کے لیے. بعد میں خیال آیا میں نے وضو نہیں کیا. اگر غسل سے پہلے آپ نے وضو کیا تھا، یعنی ہاتھ دھوئے، ناک میں پانی دیا، کلی کی، بس وہی وضو کافی ہے. اور اگر پہلے یہ نہیں کیا، ایسے پانی بہا دیا تھا، تو پھر آپ نے بغیر وضو کے 2 رکعت پڑھی ہے، تو دوبارہ 2 رکعت جو ہے پڑھیں وضو کرنے کے بعد. اگر وضو سے غسل سے پہلے وضو کی نیت کر لو، ہاتھ دھو لو، منہ کھلی کر لو اور ناک میں پانی دے لو، سارے بدن میں پانی بہا دو، آخر میں پاؤں دھو لو، بس وضو بھی ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ بعض مولوی ہمارے امام ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں اور عرس کرتے ہیں، 11ویاں کرتے ہیں، تو ایسے آدمیوں کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ اہل بدعت ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے پیچھے نماز پڑھیں. ہمارے یہاں نعت ہوتی ہے محفل میلاد. محفل میلاد تو بدعت ہے، نعت پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں کوئی شرکیہ لفظ بھی نہ ہو اور گانا بجانا بھی نہ ہو، اور حضور کی نعت جو ہے وہ فلمی دھنوں پر بھی نہ بنائی جائے. کہتے جی کہ ایک عورت ہے حرم میں بیٹھی تھی، خامند بھی تھا، تو خامند نے کسی بات کے لیے اس کو پاؤں سے ایسے ہلایا تو خامند ہے، اس کا کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے بندے، اس کی بیوی ہے. تم یہی دیکھتے رہتے ہو حرم کے پاس.
اسی کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے کہ کون ہلاتا ہے اور کون پکڑتا ہے اور کون خدا کا خوف ہے، اپنے گناہوں کو دیکھا کرو۔ جب اپنے گناہوں پہ نظر پڑے گی نا سب کے گناہ بھول جائیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ یاد کرو۔ کہتے جی کہ میں جہاز میں جب سوار ہوا تو میں نے وہ ہیڈ فون لگایا ہوا تھا، قرآن سن رہا تھا، لیکن جب اتارا تو بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ میں مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے آیا، صفا مروہ دوڑ رہا تھا اور میں نے ریڑھی پکڑی ہوئی تھی اور ریڑھی پہ بچوں کو بٹھایا ہوا تھا۔ چوتھے چکر میں میرا وضو ٹوٹ گیا۔ کوئی بات نہیں، بغیر وضو کے صفا مروہ دوڑ لو تو صفا ہو جاتی ہے، کوئی بات، لیکن نہیں دوڑنی چاہیے، وضو ہونا چاہیے، لیکن اگر نہ ہو تو صفا ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ بعض لوگ مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک حرم شریف میں ہر وقت نماز پڑھنا جائز ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم ہو یا غیر حرم ہو، مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھیں۔ اب حضرت دیکھیں نا، کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت تو ختم نہیں ہو جاتی نا، فیصلہ تو یہی رہے گا کہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اللہ قادر بھی نہیں رہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بھی نفی ہو جائے، اللہ چاہے تو جہنم کو ختم کر دیں لیکن کریں گے نہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اس لیے آتا ہے استثناء تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار باقی رہے۔ اللہ جس کو جنت دیں گے نہیں نکالیں گے اپنی رحمت سے، لیکن چاہیں مرضی ہے جنتی ختم کر دیں۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا، ایمان نفی نہیں کی گئی، وہ کہتے ہیں کہ عبادت مستقل بذات سمجھ کے ہم نہیں کرتے، ان کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور اصل الارض سے مراد جو ہے وہ جنت کی زمین ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کہتے ہیں جی کیمیکل کے جو آج کل رنگ ملتے ہیں بالوں کو کلر کرنے کے لیے، کالا نہ ہو اور جو رنگ ہو جائز ہے۔ اگر ایک بندے نے دو قربانی کی، ایک ادھر کیا دوسرا ادھر کیا، مجھے کیا پتا ادھر ادھر سے کیا مراد ہے، اور قربانی تھی یا حج کی بکری تھی؟ حج کی بکری تو حرم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر قربانی تھی جو سال میں اضحیہ کرتے ہیں وہ ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ جو جی پی فنڈ ہمیں دیتی ہے وہ تو تمہارا پیسہ کاٹا جاتا ہے نا تنخواہ سے، وہ تو تمہارا حق ہے، اپنا حق وصول کرو۔ اگر اس پہ کوئی سود دے تو سود علیحدہ کر لو اور اس کو بغیر ثواب کے غریبوں کو دے دو۔ اگر ہم کسی کے لیے عمرہ کریں، اگر اس نے وصیت کی ہے، اگر ایک آدمی عمرے کے لیے آئے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑی، بال کٹا دیے، دم پڑ گئی، عصر کا وقت جو ہے نا جی، عصر کی یہ قرآن کی کون سی آیت سے ہے کہ مثلین، تو عصر کی 4 رکعتیں قرآن کی کون سی آیت میں ہیں؟ 4 رکعتوں والی آیت تم پڑھ لو اور وقت والی میں پڑھ دوں گا۔ اگر وہاں تم حدیث کے محتاج ہو تو یہاں میں حدیث کا محتاج ہوں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ۔ نیت کا باندھنا نیت کا باندھنا، نیت نہیں ہاتھوں کا باندھنا، نیت تو دل میں ہوتی ہے، سینے پہ باندھے یا ناف کے نیچے، ناف کے اوپر بھی ثابت ہے، تحت السرہ بھی ثابت ہے۔ رکوع کے بعد رفع یدین کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، صرف تکبیر تحریمہ میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے، پھر نہیں اٹھائے۔
داڑھی کسے کہتے ہیں اللہ کو پتا، لوگوں سے پوچھ لو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی عمر فاروق میرا ملازم نہیں ہے، آپ کو اللہ کے حرم میں اعتبار نہیں آیا؟ اب اس کا کیا علاج ہے؟ میرے پاس نہ میرا ملازم ہے، نہ میری کفالت میں ہے، اور اللہ کے حرم میں میری کفالت میں کوئی بندہ ہی نہیں معاذ ہوا میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے۔ یہ اب میں کیا کروں کہ مکے میں جتنے ہوٹل ہوں سارے مکی صاحب کے بن جائیں، تو اب اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ یا اگر میرے کسی عزیز کا کوئی کاروبار ہو وہ بھی میرا بن جائے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن یہ تو نہ کہو آپ کا ملازم، میرا تو کوئی ملازم نہیں۔ قطمیر کا معنی ہوتا ہے جیسے کھجور کے درمیان، گٹھلی کے درمیان میں ہوتی ہے نا ایک بالکل باریک سا دھاگا، یعنی اتنی ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔ سب مشکل یہ ہوتی ہے، کیا کرے آدمی کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، کیونکہ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، جھٹک دیتا ہوں، لوگ سمجھ ہو شاید یہ تو خود کوئی کروڑ پتی ارب پتی ہوگا۔ یہ بات نہیں ہوتی، یہ علم کی توہین ہے کہ کوئی دنیا دار اگر ہماری عزت نہ کرے اور ہم پھر بھی اس کی عزت کریں، مانا ہم نے اللہ کے قرآن کی توہین کی۔ اللہ نے اس کے سینے میں دولت رکھی ہے، تمہارے سینے میں قرآن رکھا ہے، وہ 2 ٹکے کا آدمی کیا ہے قرآن والوں کے سامنے؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، تمہیں مال دیا ہمیں علم دیا، سبحان اللہ، ہمیں نبی کا وارث بنایا، تمہیں مال کا وارث بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو عالم دین ہو اور عالم قرآن و حدیث ہو، اگر وہ دنیا دار کو اپنے سے زیادہ باعزت سمجھتا ہے تو اس نے اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث کی توہین کی۔ اس لیے خدا کی شان ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنا، میں کچھ سخت لفظ بھی کہہ دیتا ہوں، وہ سمجھتے جی سارا کچھ، بلکہ اللہ معاف فرمائے، اس کیا میں آپ کو اللہ کے حرم چھوڑے بس۔ آپ کے درس میں ہم آخری دن ہیں، چلے جائیں گے، ہم رحیم یار خان میں رہتے ہیں، تو وہاں اگر ہم نے ہدایت لینی ہو تو کس سے لیں؟ آپ مجھے بلا لیا کریں۔ رحیم یار خان میں میرا بھی گھر ہے، آپ کا ہمسایہ ہوں میں۔ رحیم یار خان میں میرا بھی اپنا گھر ہے، اپنا، کبھی آپ جائیں نا گلشن اقبال تو مکی ہاؤس لکھا ہوگا انشاءاللہ، میرا اپنا ذاتی گھر ہے، رہتا میں نہیں ہوں۔ مجھے لوگوں نے کہا کیوں بنایا؟ میں نے کہا تمہیں جلانے کے لیے، تم بڑے آدمی جو کہو ہمارے محلے ہمارے بھی ہیں، نہیں رہتے ہم، ان میں کیا ہوگا؟ ذہن تو مطمئن ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے نیچے لگ کے کیوں رہیں۔ میرے والد نے انتقال کی، تہائی مال مسجد میں وقف کیا، ہم بارسوں نے نہیں سنا، یہ کہاں سے پتہ لگ گیا تمہیں کہ مال دینے کی وصیت تم نے نہیں سنی ہوگی، لینے کی ہوتی بڑی سنتے تم۔ والد نے کہا نا اتنا پیسہ مسجد میں دے دو، یہ نہیں سنا بیچاروں نے۔ اگر وہ کہتے فلاں بندے سے 2 لاکھ لینا ہے، سارے سنتے گھر والے۔ وہ اللہ کے بندے دے دو تہائی مال مسجد میں، خیر ہے، اللہ تمہیں اپنے خزانے سے دے دے گا، اپنے والد کی روح کو راضی کرو۔ تہائی کی وصیت جائز ہے۔ کہتے جی کہ بینائی چلی گئی کا معنی نہیں ہوتا، روشن ہو جانا، بصر روشن بھی ہے، ثم مرجع البصر، بصر بصیرت بھی ہے، تو بہرحال القاہ علی وجہہ فارتد بصیرہ، وہی سب کا بصارت لوٹ آئی۔ ہم ان کو ایسے لفظ سے یاد نہیں کریں۔ اچھا قرآن نے کہا یعقوب کو اندھا آما کہا ہے، اچھا عبداللہ ابن مکتوم کو تو کہا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، لیکن یعقوب کو نہیں کہا، پتہ لگا کہ پیغمبر کی شان نرالی ہے۔ اچھا دیکھو موسیٰ ہارون نے خود کہا، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑی۔
خود سمجھا کرو قرآن کو. القل الواح واخذ بالراس اخیہ یجرہ. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نے غصے میں آ کے تورات والی کشتیاں تختیاں پھینک دی زمین پہ اور بھائی کے سر کو پکڑا. داڑھی کا نام نہیں لیا پیغمبر کی. ہاں ہارون نے اپنی داڑھی کا خود نام لیا ہے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کہ ابا میرے بھائی جان حضرت موسیٰ میری داڑھی نہ پکڑیں. تو ہارون نے تو کہا میری داڑھی، اللہ نے نہیں کہا کہ موسیٰ نے داڑھی پکڑی. پیغمبر کی شان ہوتی ہے، پیغمبر کے ساتھ کبھی ایسا لفظ نہ بولنا جس سے ان کی شان میں کمی آ جائے، ورنہ اگلا پچھلا برباد ہو جائے گا. حرم شریف میں ہم نفل پڑھیں یا قضا نمازیں، قضا نمازیں فرض ہیں وہ پوری کرو، نفل تو نفل ہوتی ہے نا. کہتے ہیں جی کہ عائشہ مسجد سے احرام باندھنے سے عمرہ ہو جائے گا، نبی کی بیوی کا ہو گیا تمہارا بھی ہو جائے گا. خیر میں یہ اس کا کیا جواب ہے جی؟ پن پر مکس اڈول پیریمول ہسٹوپ فیناڈول یہ تو دوائیں ہیں بابا. کہتے ہیں جی لفظ الہام، الہام ہوتا ہے جو دل میں القاء ہو، ارہاس ہوتا ہے جو ہمارے خارے کی عادت ظاہر ہو جائے معجزے کے طور پہ. یہ تو بڑا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے. عورت بھی اگر بغیر احرام کے گزرے میقات سے اس پہ بھی دم پڑے گا. کہتے ہیں جی کہ عشاء کی نماز میں ایک وتر پڑھ سکتے ہیں. بعض علماء ایک پڑھتے ہیں لیکن ایک اس طرح نہیں پڑھتے کہ ایک رکعت پڑھیں، دو پر سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعتیں وہ بھی پڑھتے ہیں پہلے، پھر بھی یہ ہے کہ سلام پھیر کے بعد میں ایک رکعت پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 3 رکعتیں جیسے مغرب کی پڑھی جاتی ہیں اسی طرح پڑھو، کیونکہ ایک رکعت کی نماز ہی نہیں ہوتی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک رکعت کی نماز ہوتی تو پھر فجر بھی سفر میں ایک رکعت ہو جاتی. جب 4 2 ہو جاتی ہیں تو 2 1 کیوں نہیں کی گئی؟ مغرب کو 3 کے بجائے پھر 1.5 کیسے پڑھیں؟ تو بہرحال دونوں کے پاس حدیث ہے. ہم تو اعتراض نہیں کرتے، اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دے. ہم نے تو کبھی ایک پڑھنے والوں پہ اعتراض نہیں کیا، پتہ نہیں ان کو دین پہ کیا اعتراض ہے. صفا مروا کے 4 چکر لگائے، جلدی میں جانا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سر منڈوا لیا. انشاءاللہ دم تو نہیں پڑے گی لیکن جب واپس آؤ تو پھر پورے کر لو چکر. مریم بوٹی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، کوئی طبیب سے پوچھو پیدا ہوتا ہو، شریعت میں تو کوئی ذکر نہیں. کہ اللہ کی مہربانی سے جب ختم ہو جائے میرے درس میں لے آتے ہیں ہر چیز چن چن کے مہربان رکھے ہوئے. نہ ان کو خدا کا خوف ہے، نہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کیا اور جمعہ کی نماز بھی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، پڑھ لے. میری اولاد کے لیے آپ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے، ہر مسلمان کی اولاد کو فرما بردار بنائے. میں کراچی سے دبئی آئے، یہاں آ کر ہم نے عمرے کی نیت کرنی تھی لیکن دبئی میں نے عمرے کی نیت نہیں کی تو اب دم پڑ گئی. سیدھی سی بات ہے، یا تو آپ ایسا کریں کہ فوراً مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں سے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کر لیں، دم سے بچ جائیں. تو اگر نہیں کریں گے پھر دم دینی پڑے گی. کہتے جی کہ آپ جب میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے ایسا خوف ہوتا ہے کہ میری ٹانگیں کانپتی ہیں. میں کو بلا ہوں، بلا کیا، مجھے بندہ سمجھا کرو، اور زیادہ ڈر لگے نا میرے اور قریب آ کے بیٹھا کرو، گپ شپ کرو، ٹھیک ہو جاؤ. یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کے دل میں احترام ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھو نا استاد آتا ہے تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے، اور استاد کو روح کا بنا ہوا تو نہیں ہوتا. یہ تو طالبوں کے دل میں اللہ نے ادب رکھا ہوتا ہے. اتنے ہمارے استاد سے ایسے اتنے خفیف، یعنی اگر چاہو تو کندھے پہ بٹھا کے 10 میل دوڑ جاؤ. تو سارے مدرسے میں شور ہوتا تھا. استاد بڑے گیٹ سے داخل ہوئے تو ایسے لوگ بچے خاموش ہو جاتے تھے جیسے سانپ سونگ گیا ہوتا.
یہ ادب ہوتا ہے، اچھی بات۔ میں جی والدہ کو حج پہ بلانا چاہتا ہوں، اگر والدہ بوڑھی ہے تو چند عورتوں کے ساتھ مل کے آ جائیں، جوان ہے تو بغیر محرم کے نہ آئیں، طویل شویز کے چکر میں نہ پڑو تو بہتر ہے۔ اسلام میں مرشد پکڑنا بالکل جائز ہے، لیکن مرشد وہ ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلنے والا ہو۔ یہ تو ہم پیروں کے تو مخالف نہیں، ہم تو مداریوں کے مخالف ہیں۔ پیر تو پیر ہوتا ہے، مرشد تو مرشد ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ کوئی اللہ والا ہو تو اس کی تو جوتے اٹھا کے ہم سر پہ تاج سمجھ کے رکھیں، لیکن اللہ والا ہو۔ یہ جو ہے نا تماشا، داڑھی مڈاتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، نشے کرتے ہیں، عورتیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، اس قوالیوں کے نام پہ مریدوں کو دھوکے دے دیں، یہ تو مداری ہیں، دجال ہیں، یہ پیر تھوڑے ہیں۔ پیر کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے میں محمد مدنی کا فرمان ہوگا۔ اچھا جی، میں نے مدینے سے احرام باندھا، گاڑی میں 2 گھنٹے سفر کیا، احرام ہٹا ہوا تھا، سردی شروع ہو گئی تو احرام ڈال دی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم حاجی مر جائے تو سر پہ کپڑا نہ ڈالیں؟ یہ اچھا احرام ہوا کہ ہم سردی میں مر جائیں؟ اسلام یہ نہیں تکلیف دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ بی بی عائشہ کی قبر کہاں ہے؟ مسجد نبی کے پاس جنت البقیع میں۔ حضرت مریم کی کہاں پیدائش ہوئی؟ حضرت مریم جو ہے شام میں، حضرت عیسیٰ بیت المقدس کے قریب جگہ ہے بیت اللحم، وہاں پیدا ہوئے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا وبنات المسلمين